رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور حضور اپنی محفل میں جلوہ گر، حضور اپنی محفل میں جلوہ گر، سمجھ لو کہ یہ محفل بھی مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک ساتھی نے ایک نعت کی فرمائش کی تھی، اور وہ چونکہ فرانس یا کسی ملک میں آج یا کل چلے جائیں گے، مجھے صرف ایک دو شعر یاد ہیں، پہلے ہم ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، روک لیتی ہے آپ کی نسبتیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبتیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ شیطانی حربے، شیطان جو تیر چلاتا ہے نا تو حضور علیہ السلام کی نسبت اسے روک دیتی. ایک یہ، اور اگلے شعر میں ہے کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے، جب کفار نے کہا تھا نا کہ ہم تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ تو پچھلی قوموں کو عذابات ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے کے آ رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب میں نے بڑی بڑی قوموں کو غرق کر دیا اور ایک لمحہ بھی نہ لگے ان کو میں تباہ و برباد کر دوں، مگر میرے محبوب آپ رحمت للعالمین ان کے اندر موجود ہیں. اللہ 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 اللہ، ان کے اندر موجود ہیں. اور پھر کل یہی کہیں گے کہ کیا رحمت ہے کہ ان کی موجودگی میں عذاب آ گیا. اب اس لیے یہ جو عذابات چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا، اس سے یہ مراد نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، نہیں، وہ بڑے عذاب جن سے ساری کی ساری قومیں تباہ ہو گئی تھی. قوم سمود، عاد، یہ ساری قومیں، یعنی اس طرح کی تباہی نہیں آئے گی کہ ساری قوم ہی غرق ہو جائے ایک لمحے میں. ویسے تو جھٹکے لگنے یعنی چاہیے بھی، اور جھٹکوں سے آدمی جاگتا رہتا ہے. یہ زلزلے، یہ جو عذابات چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ قرآن پاک میں پڑھیں نا، پوری کی پوری قومیں غرق ہو گئی. تو یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، ورنہ آپ تو انگلینڈ میں یو کے تو ارد گرد سارا ہی پانی ہے. ایک لمحہ لگے تو سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے. تو یہ حضور کا صدقہ ہے. تو محبت سے پڑھیے گا. اور ویسے بھی جو تیر ادھر ادھر کے ہوتے ہیں مخالفت کے، حضور کی نسبت انہیں روک لیتی ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. چند وقت بھی حضور کے در پہ فریادیں لے کے آتے. اونٹ کا واقعہ نہیں سنا؟ حضور کے دربار میں مسجد نبوی میں آ گیا اور رو کر اس نے اپنی فریاد کی کہ میرا مالک اب میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. مالکوں کو بلایا گیا. حال مختصر حضور علیہ السلام نے قیمت دے کر اس اونٹ کو آزاد کرا دیا، کیونکہ درخواست برگاہ مصطفیٰ میں آئی ہو، رحمت للعالمین ہوں. رو کے اور بہت سے ایسی فریادیں ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. تو پھر آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، یارو ہر سہارا گلے لگائے گا. کیوں؟
ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو، یہ گرانا جو ہوتا ہے یہ عظمت کا باعث ہے۔ اس سجدے میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنے اللہ کے حضور سر کو جھکاتے گراتے ہیں نا، اور سجدے سے عظمت ملتی ہے، جتنا گرائیں گے اتنے اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ بے شک بے شک۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ورفعنا لك ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک بے شک۔ جس کی گڈی اللہ چڑھا دے، اس کی گڈی کو کون اتار سکتا ہے؟ تو پھر جس گڈی کو ڈور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ملی ہو کہ جو جو وقت گزرتا جائے گا گڈی چڑھتی جائے۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ جملہ سب کہہ لیجئے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ جھوم جھوم کے جس پہ کرم ہے یقیناً سب پہ کرم ہے۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے
حضور کا ہم پر یہ کرم ہے، حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ بڑی خوبصورت نعت آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اور جیسے کہ قاری صاحب نے نعت کا شعر پڑھا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ اس قوم پر عذاب لے آئے اور آپ بھی ان کے اندر ہوں۔ تو آپ دیکھیے عذاب نہ آنے کی وجہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر ہونا ہے۔ تو جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا لیں گے اس جگہ بھی عذاب نہیں آئے گا، جہاں حضور ہیں وہاں عذاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا لی تو پھر سمجھ لیں کہ پھر عذاب سے آپ بچ گئے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ عشق سرکار کی کہ شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا پچھلی قوموں پہ عذاب ہوئے، ان کے چہرے مسخ ہوئے، تو میری امت پر اس طرح کے عذابات نہ لانا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا آپ کی امت کے چہرے مسخ نہیں ہوں گے، اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور صرف یہی کے لیے نہیں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں چہرے مسخ نہیں ہوں گے، فرمایا اگر جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے ان کے بھی چہرے صحیح رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کے لیے شفاعت جو ہوگی، اور شفاعت کے لیے ان کو پہچانا جائے گا، اور پہچان چہرے کے ذریعے ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے چہرے چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں جہنم میں جا کر بھی مسخ نہیں ہوں گے، اور چہروں کے ذریعے ان کو اولیاء اللہ پہچانیں گے، ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، ان کے نیک صالح جو رشتہ دار ہوں گے وہ جائیں گے حضور کے ساتھ پہچانیں گے، اور ان لوگوں کو نکالا جائے گا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس کی بدولت ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں یہاں پر اس کا نہ اس طرح عذاب آتا ہے نہ ہمارے چہرے مسخ ہوتے ہیں۔ اب دو سوچیں ہیں جو آج اس دنیا میں رائج ہیں، مذاہب ہیں، مسلک ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا، کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، آپ بخشے جائیں گے۔ اور انہوں نے لکھ دیا کہ وہ جو محمد اور علی ہے یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ تحریر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ نہ کوئی ولی کام آئے گا نہ کوئی نبی کام آئے گا، اگر اچھے عمل کیے تو وہ کام آئیں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ اب صحیح عقیدہ صحیح سوچ وہ ہے جو صحابہ کا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ صحابہ سے جو بات مل جائے، جو عقیدہ مل جائے، اس میں پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ایک آج کا یہ عقیدہ ہے ببانگ دہل، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، پڑھا ہوگا، میں دکھا سکتا ہوں عبارات۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک صحابی پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ 3 دفعہ پوچھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں نے سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، بتا اس کی تیاری کیا کی ہے، تیرے پاس ہے کیا قیامت کے لیے؟ اب صحابی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا نمازوں کا، نماز پڑھتے ہیں، حکم دیا روزے رکھنے کا، روزہ رکھتے ہیں، آپ نے حکم دیا جہاد کا، مال نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، بغیر کسی اس کے جہاد کے اوپر نکل پڑتے ہیں، آپ جو حکم فرماتے ہیں
ہم بصر و چشم ہر حکم کو قبول فرما لیتے، اب اور کیا عمل چاہیے؟ نہیں. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، نہ نمازوں کی کثرت، نہ روزوں کی کثرت، نہ کسی اور چیز کی کثرت ہے، کوئی عمل کی کثرت نہیں، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس ایک چیز ہے، یہ میں کہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تجھے مبارک ہو کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، وانت مع من احببت، اور تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. تو صحابہ نے کیا عقیدہ بیان کیا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی کام نہیں آئے گا یہ چیزیں کام آئیں گی. ہمارا عقیدہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، لیکن ہمارے لیے قیامت میں بخشش کے لیے اللہ اس کے رسول کا سہارا ہے. تو گویا صحابہ نے یہ عقیدہ دیا کہ عمل بخشش کا سہارا نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا سہارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. تو آپ نے دیکھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے دنیا میں محبت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہماری اس دن خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ ہر ایک صحابی اپنے ایمان کی کیفیت جانتا تھا کہ اسے جان اور مال اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے. گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ ضمانت دے دی تھی اگر تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنت میں میرے ساتھ ہو. تو اب دو عقیدے سامنے آ گئے. ایک عقیدہ یہ کہتا ہے کہ صرف عمل کام آئیں گے، کوئی نبی اور رسول کام نہیں آئے گا، یہ ایک عقیدہ ہے. اور ایک عقیدہ صحابہ سے ہمیں ملا کہ ہمیں کوئی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو بھروسہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بتائیے پھر کون سا عقیدہ صحیح ہوا؟ صحابہ والا یا دوسرا والا؟ تو پھر آج جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو نعتیں سن لی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جو 11ویں شریف دے دی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میلاد شریف کا پروگرام بنا لیا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کوئی عمل کیے ہیں تو کام آئیں گے اور اگر نہیں کیے تو کوئی کام نہیں آئیں گے. تو بتائیے پھر عقیدہ کون سا صحیح ہے؟ پھر ہمیں اس عقیدے کے پیچھے چلنا چاہیے جو عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے. بے شک بے شک. اور بے شک جتنے بھی گناہ گار صحیح یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. آپ کو معلوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا محبوب آپ کو اپنی امت کا غم رہتا ہے، ایسا کریں 50-50 کر لیں، آدھی آپ کو دے دیتے ہیں آدھی آپ مجھے دے دیں. جن آدھیوں کو آپ کہیں گے ہم ان سے حساب کتاب نہیں کریں گے، انہیں جنت میں بھیج دیں گے، مولا جو باقی ہوں گے اللہ نے فرمایا ان سے حساب کتاب ہوگا. تو حضور نے فرمایا مولا مجھے یہ سودا قبول ہے اللہ اکبر کہ آدھوں سے حساب ہوگا، چلو آدھے تو میں لے کے چلوں گا، ان میں سے بہت سارے پکار رہے ہوں گے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیں، ہم اس مشکل گھڑی میں ہیں، آج کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. تو اس وقت میں تو پھر اگر یہ سودا کر لیا تو میں تو باؤنڈ ہو جاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں زبان کی کتنی پابندی فرماتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو پناہ دے دی تھی جس کے قتل کا حکم حضور نے دے دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کو معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا تھا وہ شخص اگر غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا بھی ملے تو اسے قتل کر دینا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو پتہ نہیں تھا، وہ شخص گیا جا کے اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا مجھے جان کا خطرہ، مجھے اپنی پناہ دے دے. انہوں نے پناہ دے دی. بعد میں جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی کیا وہ تو نے یہ کیا کیا، حضور نے تیرے قتل کا حکم دے دیا اور مجھ سے تو نے آ کے یہ کہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آپ نے فرمایا عثمان تم نے عہد دے دیا ہے، ہمیں عہد کا پاس ہے، ہم اپنا آرڈر منسوخ کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے عہد کی اتنی پابندی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا اگر میں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تو پھر تو بات اب میں آگے نہیں بڑھا سکتا، حیا آئے گی مجھے. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کریں کہ 2/3 آپ لے لیں، 1/3 مجھے دے دیں، 33% ہمارے 66 آپ کے.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے میری امت میں گناہگار اس سے زیادہ ہیں. حضور کو تو علم غیب ہے نا, ہمارا تو عقیدہ ہے. اگر حضور یہ جانتے کہ اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 40% 50% نیک ہوں گے اور تھوڑے گناہگار ہوں گے, تو حضور فرماتے مولا قبول ہے سودا, میرے سارے گناہگار تو نکل ہی آئیں گے. لیکن حضور دیکھ رہے تھے نیک تو شاید 5-10% ہی ہوں گے, تو اگر یہ سودا کر لیں گے تب بھی گھاٹے کا سودا ہے. فرمایا نہیں مولا یہ بھی قبول نہیں. پھر حضور نے سے پوچھا اللہ نے, محبوب پھر آپ کس پر راضی ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مولا مجھے صرف تو شفاعت کا اختیار دے دے, جس کے لیے میں شفاعت کرتا رہوں تو قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس پر خوش ہیں, ہم نے آپ کو شفاعت کا اختیار دے دیا. اب جب آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ نے قرآن کی آیت میں اس چیز کو واضح فرما دیا, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ہم اس دن آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا نوازیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت اللہ سے کہیں گے میں راضی ہو گیا ہوں, آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب تک میں ایک ایک اپنے امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں گا میں نہیں کہوں گا میں راضی ہوں. ایک ایک کو لے جاؤں گا جنت میں, تب میں کہوں گا کہ میں مولا راضی ہو گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ بات پوچھی یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کیوں پسند فرمایا, فرمایا اس لیے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت میں نے نیکوکاروں کے لیے لی ہے؟ فرمایا میری امت میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے وہ تو ویسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے بخشے جائیں گے, یہ میں نے شفاعت گناہگاروں کے لیے لی ہے تاکہ میری امت کا کوئی گناہگار بھی جہنم میں نہ رہ جائے, ہر ایک کو نکال کے جنت میں لے جاؤں. تو یہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آج اپنا غم گسار مانتے ہیں, آج شفیع مانتے ہیں, آج مشکل کشا مانتے ہیں, تو یقیناً کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دستگیری فرمائیں گے. لیکن جو یہ کہیں کہ جی ہمارے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے عمل ہی کافی ہے, بس اس وقت جا کے پتہ چلے گا یہ تو عمل سارے جعلی سکے تھے, یہ تو جعلی سکے تھے, ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اس وقت پچھتاوا ہوگا. لہٰذا اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی مدد, آج پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور وہ عقیدہ جو صحابہ کا ہے کہ ان کا دار و مدار بخشش کے لیے اعمال نہ تھا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یہاں بیٹھنا, آنا, سننا, بیان کرنا, قرآن کی تلاوت سماعت کرنا, نعت خوانی سننا, مولا سب کو قبول فرمائے, اور ہمیں آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب عطا فرما, سچی محبت عطا فرما, ہر قسم کی بد عقیدگی سے محفوظ فرما. یا اللہ برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما, اور یا اللہ جو گمراہ ہو گئے بد عقیدہ ہو گئے ان کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو مسلک اہل سنت کا بول بالا فرما, ہمیں یا اللہ صحابہ کرام کے راستے پر قائم و دائم فرما. اور یا اللہ تو مولا جن جن احباب نے مولا تیرے گھر کی خدمت کی ہے, ماہ رمضان مبارک میں افطاری کا اہتمام کیا ہے, دیگر مدات میں خرچ کیا ہے, یا اللہ شروع دن سے لے کے اس مسجد کی تعمیر و توسیع میں جو بھی بانیان ہیں, جن جن احباب نے جو بھی حصہ لیا ہے سب کا حصہ لینا قبول فرما. جن جن بیماروں کے لیے دعا صحت کے لیے کہا گیا ان کو صحت و شفا عطا فرما, اور جن جو کسی پریشانی میں ان سب کی پریشانی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے, اور مولا ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں اور دنوں کے صدقے, اور قرآن کی تلاوت کے صدقے سے سب کی مشکلات کو آسان فرما, اور گھر میں سب کے خیر و برکت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا یا رب العالمین.